اب اس میں خفیات بھی لگے ہوئے ہیں. آج کل تو جہاں پہ بھی جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں کوئی کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ ہاتھ اس میں ملوث ہوتا ہے. وہ جو میں جب پہلے نواب بنا، میرا جو پہلا فیصلہ تھا آج سے تقریباً 32 یا 33 سال پہلے، میرا پہلے فیصلے میں نے یہ جو غنی کہتے ہیں جو دیت میں لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، اس پہ میں نے پابندی لگائی. اور ہمارے یہاں 2 اضلاع میں انتقال کیے گئے ہیں. انتقال کے معنی یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں، اگر یہ زمین کل فارسٹ کی تھی تو ہمیں وہاں سے جانا پڑے گا، بستر بوریاں اٹھانا پڑے گی، مکان چھوڑنا پڑے گا. اس پہ انشاءاللہ ہم اس پہ جرمانہ رکھیں گے کہ یہ کیوں ہوا. غلطی ایک بندہ کرتا ہے، سزا دوسرے کو ملتا ہے. اس کے خلاف ہم ریٹ پٹیشن کریں گے، آئینی پٹیشن کریں گے، عدالت جائیں گے. تو بنیادی طور پہ ضلع زیارت میں جنگلات کی قیمتی زمینوں کے انتقال کے خلاف 20 جولائی 2025 کو زیارت میں کامیاب اجلاسی جرگہ کا انعقاد کیا گیا، جس کے فیصلے کے مطابق کم اگست کا عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ اور احتجاجی جلسہ کا انعقاد کیا گیا، اور زیارت اجلاسی جرگہ کے اکابرین اور اس میں شامل سیاسی جمہوری پارٹیوں کے فیصلے کے مطابق آج کے اس پریس کانفرنس میں زیارت اجلاسی جرگے کے اکابرین اور ضلع ارنائی کے نمائندوں کے ہمراہ آپ صحافی حضرات سے مخاطب ہیں. معزز حضرات، صحافی حضرات، انگریزی دور حکومت کے چیف کمشنر صوبہ برٹش بلوچستان کے 1880 میں قائم شدہ ضلع تل چٹیالی، جس میں شامل ضلع سبلی، ضلع ارنائی، ضلع بکی، ضلع زیارت تھے، اور اس کے بعد سن 1900 میں ضلع سبی کی تشکیل ہوئی تھی، جس میں ضلع ارنائی اور ضلع زیارت شامل تھے. ضلع تل چٹیالی کے قبائلی سرداروں، قبائلی ملکوں، قبائلی خانان اور دیگر قبائلی معززین کی مشاورت سے محکمہ جنگلات کو جنگلات اور جنگلی حیات کے فروغ اور تحفظ کے لیے انتہائی قیمتی قدرتی جنگلات اور جنگلی حیات کے حفاظت کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے، جس میں قیمتی جنگلات اور اس کی قیمتی زمینوں کے مالک وہاں کے لوکل قبائلی عوام تھے، اور انہیں ان جنگلات میں مال چرائی، ضرورت کی خشک لکڑی، گھر بسانے اور زمینوں کے زراعت کے لیے استعمال میں لانے کی مکمل اجازت تھی. اور 1892 سے لے کر آج تک ہمارے عوام یہ حق استعمال کرتے چلے آئے ہیں. اور 4 جون 2025 کو جس بھونڈے انداز میں ضلع زیارت اور ضلع ارنائی کے قبائلی عوام کے جنگلات اور قیمتی زمینوں کا انتقال ہوا، اور دونوں اضلاع میں ہمارے عوام کو حق ملکیت سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر محروم کرنے کی گہری سازش کی گئی، جس کا تدارک ہم سب پر فرض ہے. اور جب تک غیر آئینی اور غیر قانونی انتقالات کی منسوخی نہیں ہوتی، ہمارے عوام کی عوامی جدوجہد جاری رہے گی. معزز صحافی حضرات، میں آج پریس کانفرنس کے ذریعے آپ دوستوں سے مخاطب ہوں کہ فارم 47 کے نامیات نمائندوں اور ان کے حکومتوں کے ذریعے آئین پاکستان کی پامالی، عدلیہ کی بے توقیری، میڈیا گلا بھونٹنے اور مائنز و منرلز ایکٹ کی ترمیم اور اس طرح کے مختلف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے اپنے عوام کی بنیادی سیاسی جمہوری حقوق پر غیر منتخب پارلیمنٹ اور غیر منتخب صوبائی اسمبلی کے ذریعے سے حملہ آور ہیں. اس کے تدارک اور روک تھام ملک کے جمہوری عوام، سیاسی جمہوری پارٹیوں، تنظیموں اور جمہوریت پسندوں کے باہمی اشتراک اور جدوجہد سے ممکن ہے. معزز صحافی حضرات، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے صوبے پر فارم 47 کے غیر منتخب نمائندوں اور غیر منتخب حکومت میں کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی، چوری، ڈکیتی، رشوت خوری اور غیر نمائندہ ایم پی ایس کی لوٹ کسوٹ جاری ہے.
اس طرح ملکی آئینی ادارے اپنے کرپشن بدعنوانی کی وجہ سے افراتفری انتشار اور غیر آئینی غیر قانونی اقدامات میں مصروف عمل ہیں۔ ملک جو اس وقت ہمہ جہت بحرانوں میں مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام جو کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، اور عالمی طور پر ملک کو سخت ترین تنہائی کا سامنا ہے۔ مسلسل غیر جمہوری نمائندے سے سیاسی استحکام لانا اہم حقوق کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ میں جس کا ازالہ کرنا ملک کی جمہوری قوتوں کی ذمہ داری ہے، معزز صحافی حضرات، ہمارے صوبے میں سخت بدامنی، بدترین دہشت گردی، چوری ڈکیتی جاری ہے اور صوبائی و بین الاقوامی شاہراہوں پر امن و امان ناپید ہو چکا ہے۔ صوبہ پختونخوا کو بدامنی سے حکومتی منصوبے کے تحت دوچار کیا گیا ہے اور جنوبی پختونخوا میں اداروں کے کارڈ ہولڈرز کے ذریعے بدامنی، چوری ڈکیتی اور وارداتیں جاری ہیں۔ حکومت جاری واقعات کے کسی بھی مجرم کو پکڑنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں حکومتی اشربات سے بدامنی جاری ہے۔ بدامنی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب نے پرامن سیاسی جمہوری احتجاج کا راستہ اپنانا ہوگا اور فارم 47 کے مسلط ناکام، نااہل، غیر منتخب حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور ملک میں نئے شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کے ذریعے عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ کا انتخاب کرنا ہوگا اور اسی طرح غیر منتخب صوبائی اسمبلیوں اور ان کے ذریعے قائم نام نہاد حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ معزز صحافی حضرات، آج ملک کے 26 کروڑ عوام کو سخت ترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری اور بدامنی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ملک کے عوام بجلی، گیس، پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ میڈیا کی آزادی کا جمہوری کردار ختم کیا گیا ہے۔ ہمارا صوبہ گزشتہ 7 سالوں سے ترقی کے بجائے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حکومتی ترقی کے دعوے صوبے کے زمین پر نایاب ہیں اور جیبوں کی ترقی کا آئینہ دار ہے، جس پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس کی روک تھام کے لیے پرامن سیاسی جمہوری احتجاج کو ضروری سمجھتا ہوں اور گردانتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، میں ضلع زیارت اور ضلع ارنائی کے عوامی جرگے کے نمائندوں کے ساتھ آئندہ کا احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، جس کے مطابق پہلا ضلع زیارت ضلع ارنائی کی جانب سے عدالت میں غیر آئینی غیر قانونی انتقالات کی منسوخی کے لیے آئینی پٹیشن دائر کریں گے۔ دوسرا، ضلع زیارت کے عوامی جرگے کی طرح ضلع ارنائی میں بھی احتجاجی مظاہرہ اور احتجاجی جلسہ کا انعقاد کریں گے اور جس کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ تیسرا، ضلع زیارت کے عوامی جرگہ اس میں شامل سیاسی جمہوری پارٹیوں اور قبائلی عمائدین کا اجلاس 11 اگست کو زیارت میں منعقد ہوگا، جس میں ضلع اولسی جرگہ کے کمیٹی کو مدعو کیا جائے گا۔ زیارت اولسی جرگہ کمیٹی زیارت کی غیر آئینی غیر قانونی انتقالات کی منسوخی کے لیے مزید احتجاجی لائحہ عمل طے کرے گی۔ آخر میں آپ صحافی حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ ہماری میڈیا، پرنٹ میں الیکٹرانک میڈیا، ریڈیوز، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے زیارت اولسی جرگہ کے آواز تمام صوبہ، ملک اور تمام دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ بڑی مہربانی۔ یہ تقریباً 1,77,000 دونوں اضلاع میں نہیں، زیارت کا زیارت ارنائی کا 77,000 علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے۔ الاٹمنٹ اسے نہ کہے بلکہ اسے انتقال ہوا ہے۔ الاٹمنٹ علیحدہ وہ ہے، انتقال بات نواز صاحب اگر آپ کی اجازت ہو
میرے خیال میں تھوڑا کانوں سے وہ صحیح نہیں سنا آپ کے سوالات کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس جنگل کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل پارک کے دیا گیا ہے زمین، یہ آلریڈی فارسٹ کے پاس تھا اور نیشنل پارک وہاں بنایا گیا، اور یہ نیشنل پارک ملک کے مختلف اضلاع میں صوبوں میں بنائے گئے ہیں. ہزار گنجی کا موجود ہے، تو یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات جو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ نوٹیفکیشن ہے اس لیے کہ یہ اردو میں ہے اور یہ چوتھیر کا ہے، اور جو جنگلات ہم سے مراد ہمارے اکابرین نے 1890 میں، اس وقت ہمارا ضلع تھا تھل چٹیالی، جس میں سبی، ہرنائی، زیارت اور دکی شامل تھے. اس وقت کے نوٹیفکیشنز کے مطابق جو جنگلات انٹرنیشنل دنیا میں جنگلات کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت جنگلات اور جنگلی حیات پروٹیکشن کے لیے زمین مانگی گئی ہے جنگلات والی ان کی پروٹیکشن کے لیے. اس میں انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہوں گے. جو زمین ہم لے رہے ہیں جنگلات کے لیے، وہ نیچائی قبیلہ وہاں رہتے ہیں اور مراعات سے فائدہ مند ہوں گے. نمبر 1 ایریا جو چرائی، ہماری مال چرائی کے لیے ایریا ہمیں الاؤڈ ہوگا. گھریلو استعمال کے لیے لکڑی، اس میں ہم نے لکھا ہے یہ الاؤڈ ہے. اپنے استعمال کے لیے زرعی لکڑی، یہ ہمیں اجازت ہے. پھر چرائی کے لیے انہوں نے لکھا ہے یہاں سے وہاں جانے کے لیے اگر کہیں راستے کی ضرورت پڑ جائے گی تو اس کو بنانے کی اجازت ہے. زمین کھیت اور اس کی افزائش کی اجازت ہے اس جنگلات میں. مکانات کی تعمیر کی اجازت ہے ہمیں. جنگلات تھے لیکن اپنے مکانات اس میں تعمیر کر سکتے تھے. اس طرح کی پھر یہ جو جنگل جن سے لیا گیا ہے، جس قبیلے سے، وہ نیچی قبیلہ ہے، اس کے تمام مراعات کا پر حق وہ نیچی قبیلہ کا ہے. یہ نوٹیفکیشن ہے، یہ 1952-53 کا ہے. تو باقی بھی میرے پاس یہ پڑے ہیں فارسٹ کے نوٹیفکیشنز ہیں. ضلع زیارت، ضلع ارنائی اور ضلع سبی، یہ زیارت کا ہے، وہ ارنائی کا تھا. یہ تمام میرے پاس پڑے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ اب جو کچھ کیا گیا ہے، اب انہوں نے انتقال کیا ہے. کس نے انتقال دیا ہے؟ ریونیو انتظام کرتا ہے میرے اور آپ کی جو زمینیں ہیں. اگر میں بیچ ڈالتا ہوں، میں کسی کو دیتا ہوں، اس کا انتقال، ترتیب، اس کا انتظام اس کے ذمہ ہے. ریونیو اپنی طرف سے ہماری زمین جس پہ ہمیں ہماری حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، یہ ان کو کسی کو انتقال نہیں کر سکتا. تو یہ جو غیر قانونی انتقال ہوا ہے، نواب صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں آپ دوستوں سے کہا کہ اس کے خلاف ہم ریٹ پٹیشن کریں گے، آئینی پٹیشن کریں گے، عدالت جائیں گے. تو بنیادی طور پہ جو کام ہوا ہے، ایک ہے الاٹمنٹ، اور ہمارے ہاں 2 اضلاع میں انتقال کیے گئے ہیں. انتقال کے معنی یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں، اگر یہ زمین کل فارسٹ کی تھی تو ہمیں وہاں سے جانا پڑے گا، بستر بوریاں اٹھانا پڑے گی، مکان چھوڑنا پڑے گا. اگر ہمارا چشمہ ہے وہ اس میں آتا ہے، اس چشمے سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا. اگر ہم نے کوئی بور لگایا ہے تو یہ تمام حقوق ہمارے انتقال سے، سرکار فارسٹ کے نام انتقال سے ہمارے تمام حقوق فوت ہو گئے ہیں. ہم 2 اضلاع اس بنیاد پہ اس کام کے لیے اٹھے ہیں کہ ہمارا یہ کام، ہمارے خلاف جو کام ہوا ہے، نہ یہ ریونیو انتقال کر سکتا ہے اور نہ ہی محکمہ جنگلات اس کی انتقالات کو وہ کر سکتا ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ ان انتقالات کو منسوخ کیا جائے. باقی جو زیارت کے معاملے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس میں نواب صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے
اب بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں. آج کی لیٹ کا نواب صاحب 10-12 منٹ لیٹ پہنچے, وہ اسی معاملے میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ حل کرنے میں ہم کوشش کریں گے. اس کا ہمارے انتقالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انتقالات کی منسوخی چاہتے ہیں, فوری چاہتے ہیں, اور یہ کام غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پہلے آپ کا جو سوال تھا کہ جو جرگہ جو فیصلہ زیارت میں جو 2 قبیلوں کے درمیان قتل ہوئے, اس بارے میں کافی ہم نے کوشش کی. اس میں کافی کمپلیکیشنز تھے, گواہوں کی ضرورت, ڈاکومنٹس کی ضرورت, جو وقت پہ ہمیں مہیا نہیں ہوتے تھے. تو اپنے طرف سے میرا جب واقعہ ہوا تو سب سے پہلے میں پہنچا ہوں کہ زیارت جیسے پرامن جو میرے خیال میں آج سے 8 یا 10 سال پہلے تک وہاں پہ کوئی FIR نہیں تھا. تو زیارت کی اپنی ایک اہمیت ہے. میرے اس وجہ سے میں پہلے پہنچا کہ زیارت کے حالات کو کنٹرول کروں. اب اس میں خفیات بھی لگے ہوئے ہیں. آج کل تو جہاں پہ بھی جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں کوئی کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ ہاتھ اس میں ملوث ہوتا ہے. اب اس میں زیارت میں کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کا فیوچر میں کیا پلان ہے. بہرحال جو مسئلہ ہوا ہے 2 قبائل کے درمیان اختیارات دیے, اختیارات میں کمیٹی بنی. کمیٹی یعنی اس میں کافی کوشش ہوا, 3-4 دفعہ میں گیا, اور ہماری جو ٹیم تھے, اسفندیار میرا کزن بیٹھا ہوا ہے, ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ساتھی اس میں بہت سارے, کئی دفعہ گئے معلومات کے لیے. کافی اس میں ہم نے محنت کی. اور آج بھی وہ جو درمیان میں کچھ مسئلہ ہوا, پریس کانفرنس وغیرہ, وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ ہوا جس پہ ابھی واپس ہم بیٹھ کے کہ اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ محنت ہوئی ہے اور زیارت کی اپنی ایک مخصوص وہ ہے حیثیت ہے. زیارت کو ہم نے پرامن رکھنا ہے. اور دوسری بات ہاں, وہ جو میں جب پہلے نواب بنا, میرا جو پہلا فیصلہ تھا آج سے تقریباً 32 یا 33 سال پہلے, میرا پہلے فیصلے میں نے یہ جو ونی کہتے ہیں جو دیت میں لڑکیوں کو دیا جاتا ہے, اس پہ میں نے پابندی لگائی. اور کافی تقریباً 99% اس پہ عمل درآمد پورے پشتون ایریا میں شروع ہوا. اب 2 واقعات میں نے سنے ہیں, یہ جو آپ نے بتایا, کچھ دن پہلے میں نے بندے نے مجھ سے اپیل بھی کی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اور کچھ دن پہلے اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اس پہ جرمانہ رکھیں گے کہ یہ کیوں ہوا. غلطی ایک بندہ کرتا ہے, سزا دوسرے کو ملتا ہے. نہ اسلامی نہ طور نہ انسانی طور یہ جائز ہے. انشاءاللہ اس کا ہم کوئی حل نکالیں گے. باقی رہا صوبے کی حالت فارم 47 کی اس حکمرانی میں فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومت, صوبے کی جو حالات ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے, چونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, ہر چیز پہ آپ کی نظر ہے. ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تقریباً 78 سال سے ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ آج حالات ٹھیک ہوں گے, سال بعد حالات ٹھیک ہوں گے, 10 سال بعد حالات ٹھیک ہوں گے. لیکن آثار ابھی بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ ملک میں حالات ٹھیک ہونے کے بالکل چانسز ختم ہو چکے ہیں. ہم جس بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم جس مہنگائی کی طرف بڑھ رہے ہیں, دیکھیں یہ سارا قوم, ابھی اگر ادھر ایک بچہ پیدا ہو جائے شہر میں, وہ 3.5 لاکھ روپے IMF کا قرضہ ہے.
یہ قرضہ کس نے لایا؟ یہ قرضہ لا کے کس سے پوچھا؟ پھر یہ لا کے کدھر استعمال ہوا؟ کہاں ڈیولپمنٹس ہوئے؟ لیکن اس جرم میں، اس قرضے میں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے ہمارے اس صوبے میں، وہ قرضدار ہے IMF کا، اور ہمارے پورے صوبے میں 1 فٹ موٹر وے نہیں ہے، یعنی روڈ نہیں ہے۔ روڈوں کی حالت آپ کو معلوم، جتنے ایکسیڈنٹس کراچی کے روڈ پہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو بزنس مین ہیں، ملازمین ہیں جو کوشش کے ذریعے جاتے ہیں، اور پھر جو حالات ہے صوبے میں، جو بالکل سفر کرنے کے قابل نہیں رہا، ایک وہ روڈ سفر کے قابل، ابھی جو وہ حالات بنے ہوئے، یعنی جہازوں کی ٹکٹ 80,000 90,000 تک پہنچے، کون افورڈ کر سکتا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور دن بدن جو کرائمز ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کار سنیچنگ، موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل سنیچنگ، فلانا فلانا فلانا۔ دیکھو، جب انسان بھوکا ہو جاتا ہے، بہت بے روزگار ہو جاتا ہے، وہ تو یہ کریں گے۔ ہم تو اس خوش فہمی میں تھے کہ ہمارے جو پہاڑات ہیں، جو پہاڑ ہے ہمارے، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت لگ گیا، اب دنیا کی جدید حالات آ گئے جو سیٹلائٹ سے زمین کے اندر معلومات کر سکتے ہیں کہ کون سا دھاتو یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اب ہمیں خوشی تھی کہ ہم جو کراچی میں، دبئی میں، فلانے جگہ پہ ہم مزدوری کر رہے ہیں اس گرمی میں، اب ہمارے آنے والے جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہیں، وہ ایک سکون کی زندگی، ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن میں تو کافی پہلے سے کہتا آ رہا تھا، پشتون جو ہمارے یہاں پہ قبیلے کے آپس میں مت لڑو، آپس میں نفرتیں مت پیدا کرو۔ ہمارے اگر یہ حالت رہے گی تو ہمارے جو وسائل ہیں اس پر قبضہ ہوگا۔ اب تو قبضے الاٹمنٹ نہیں، اب تو انتقالات ہو رہے ہیں۔ بس ہم نے یہ ترقی کی کہ ہمارے بچے دکی اور ارنائی اور فلانے میں، کاکڑ خراسان سے بچے جوان آتے ہیں اور وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، پھر BLA کے نام سے نام وہی استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کون ہے۔ 20 بندے لیبر کے کبھی اغوا ہوتے ہیں، کبھی مار دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں کہ بہت سارے میں نے علاقے کے لوگوں سے کہ بابا یہ ہماری لڑائی ہے، یہ معدنیات ہے، فلانا ہے، وہ کہتا ہے کہ نواز صاحب ہم اس حالات تک پہنچے ہیں کہ دکی بیچنا، فلانا ارنائی بیچنا، پھر ادھر مارنا، پھر یہ اچھا ہے ہمارے گھر کے ساتھ مزدوری مل جائے گی۔ یعنی ہمارے آبا و اجداد نے سینکڑوں سال اس پہاڑوں پہ چوکی داری کی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مال چرائی کے لیے زمین نہیں دیتا تھا، لکڑی نہیں دیتا تھا، لیکن جب وسائل نکلنے کے باری آئی تو اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں چوکیدار سے ہم پرموٹ ہو کے لیبر مزدور بنیں گے، یعنی باہر سے کوئی آ کے الاٹ کرے گا اور ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے گھر کے ساتھ میرے بچے کو مزدوری مل گئی۔ تو یہ کیسے چلے گا؟ ہم قطعاً اس کی نہیں اجازت دیں گے، نہیں سے چھوڑیں گے۔ ہاں، دنیا جہان کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس طرح کہ گورنمنٹ ہمارے لوکل جو جہاں پہ بھی جو کچھ ہے صوبے کے سطح پہ، فیڈرل کے سطح پہ، جو بالکل یہ صوبائی سبجیکٹ تھا، اس زبردستی اسمبلی سے، فارم 47 اسمبلی سے آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے راتوں رات بل منظور کرایا اور اختیارات لے کے فیڈرل گورنمنٹ واپس لی، اور ابھی وہاں سے الاٹمنٹس ہو رہے ہیں، وہاں سے ریٹائرڈ جنرلز الاٹمنٹس کر رہے ہیں۔ قمر الدین کاریز میں 1,40,000 ایکڑ الاٹ ہو چکا ہے، جس میں اس گورننگ باڈی کا جو ہیڈ ہے وہ جنرل عاصم باجوہ پاپا جونز،
وہ اس میں ملوث ہو، تو یہ کیسے چلے گا؟ لیکن ابھی عوام اس پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ریزسٹ کریں گے، وہ ریزسٹ کریں گے اپنے. دیکھیں بلوچ ایریا میں جو لڑائی لڑ رہی ہے وہ کیوں لڑ رہی ہے؟ وسائل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. یعنی ہمیں بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے آسانی سے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ بیٹھے. طریقہ کار جو میں نے کہا کہ وہ طریقہ یافتہ ملکوں میں جو طریقہ کار ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لیے کیا کیا ہوگا، اس ضلع کے لیے کیا ہوگا، صوبے کے لیے کیا ہوگا، اس میں فیڈرل کا کتنا حصہ ہوگا. ہمیں اعتماد میں لے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپلور ہو، یہ قیمتی دھاتیں جو پہاڑ بڑے پڑے ہوئے ہیں ایکسپلور ہو تاکہ علاقے میں ترقی آئے. اور ہمارے پاس بھی وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم ایک جدید کانکنی کی اس میں یہ نکال سکیں. ہمیں ضرورت ہے، ہم بھی چائنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، امریکنز کے ساتھ، یورپین کے ساتھ، کیا ہے جدید مشینری لا کے، لیکن ہم اس میں مزدوری نہیں کریں گے. اس میں ہمارا جو اقوام متحدہ انٹرنیشنل قانون جو ہے اس کے مطابق جو ہمارے رائٹس بنتے ہیں ضلع کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ، وہ ہم ایسے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے.